السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے 9th کلاس کے سلیبس کے مطابق سورۃ شعراء، اس کا ترجمہ، تفسیر، تعارف اور مضامین آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آل اسٹوڈنٹ اور میل، فیمیل اور کڈز وغیرہ، کڈز کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شعراء، سورۃ شعراء یہ مکی سورت ہے۔ اس کی آیات کی تعداد 227 ہے۔ سورت کا تعارف یہ ہے کہ سورۃ شعراء کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی سورت ہے۔ سورۃ شعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ شعراء ہے۔ سورۃ شعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ تو ناظرین، اس سورۃ شعراء کے مضامین کچھ ایسے ہیں کہ سورۃ شعراء، سورۃ شعراء کا آغاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے سے ہوتا ہے۔ پھر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اپنی اپنی قوموں کو حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینے کا ذکر ہے۔ اس مبارک دعوت کو قبول کر لینے والوں کی نجات پانے اور نافرمانوں پر دنیا میں بھی عذاب اتارے جانے کا ذکر ہے۔ ان واقعات کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی گئی ہے کہ ایک دن ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے۔ مشرکین مکہ اور دوسرے نافرمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ نافرمان قوموں کے دردناک انجام سے خبردار ہو کر اپنی اصلاح کر لیں۔ قرآن مجید کے فضائل اور حقانیت کا بیان ہے کہ اس کتاب کو عربی زبان میں تمام جہانوں کے پروردگار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم مبارک پر اتارا ہے۔ سورت کے آخر میں شاعروں کی مجموعی کمزوریوں کو بیان کرتے ہوئے اچھے شعراء کی صفات بھی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ شعراء کے علمی اور عملی نکات۔ نمبر 1 ہے، سورۃ شعراء کے مطالعہ سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے واضح اصول موجود ہیں۔ ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ نمبر 3 ہے، ہمیں اپنے رشتہ داروں کو شرک اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نمبر 4 ہے، ہمیں ایمان والوں سے بہت شفقت اور تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 5 ہے، شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا ساتھی ہے۔ شیطان جھوٹے اور گناہ گار لوگوں کا دوست ہے۔ جھوٹے شاعروں کی پیروی کرنے والے عموماً گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 224۔ ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور ظالموں کو جواب دینا اچھے شاعروں کی صفات ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 227۔ اور یہاں پر ایک احادیث بیان کی گئی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُکْمًا، یعنی بعض اشعار میں حکمت اور دانائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ جامع ترمذی 2885
45 کی بکس میں شائع ہے، شائع تھی، سوری۔ یہاں سورۃ شعراء مکی سورت ہے اور اس کی آیات 227، رکوع 11 ہے۔ ناظرین، اس سورت کے مطابق میں آپ کے سامنے کچھ دعا ہے، جو دعا بیان کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ہب لی حکمن والحقنی بالصالحین، یعنی اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین میں شامل فرما، واجعلنی لسانا صدق، اور میرا ذکر خیر جاری فرما، بعد میں فی الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، ولا تخزینی یوم یبعثون، سورۃ شعراء، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، اب میں اس دعا کے بعد مشقی سوال ہے جو آپشن کی صورت میں ہے، ان کا میں ایک سوال اور ایک جواب آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، توجہ فرمائے۔ یعنی درست جواب ہے، آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے سورۃ شعراء۔ سورۃ شعراء کے آخر میں صفحات بیان کی گئی ہیں شاعروں کی۔ جھوٹے اور گنہگار لوگوں کا ساتھی ہوتا ہے شیطان، نافرمانوں پر عذاب اترتا ہے آخرت میں۔ عموماً جھوٹے شاعروں کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ۔ تو ناظرین، اب اس کے مختصر جو ہے سوالوں کے جواب ہے کہ سورۃ الشعراء، یہ شعراء کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس سورۃ شعراء کے مطابق جو علمی اور عملی سورۃ شعراء کا یہ نام، یعنی سورۃ شعراء کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آیات کے لحاظ سے طویل ترین مکی صورت ہے۔ سورۃ شعراء کے آخر میں اچھے اور برے شاعروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ شعراء رکھا گیا۔ سوال نمبر 2 ہے، سورۃ شعراء کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ شعراء کا خلاصہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ سورۃ شعراء کے اہم علمی اور عملی نکات جن میں سے 2 تحریر کرنے ہیں۔ سورۃ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روشن کتاب ہے جس میں زندگی گزارنے کے واضح اصول بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 4۔ نمبر 2، ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 194۔ تو ناظرین، اب میں سورۃ شعراء کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں اور انہیں حروف مقطعات کہا گیا ہے۔ یہ سورت حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، یعنی شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ جانتے ہوں، یہ جان دے دیں گے اس غم کی وجہ سے، لا اللہ کا باخع النفس کا اللہ یکون مومنین، اپنی جان دے دیں گے اس غم کی وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشاء ننزل علیہم من السماء،
اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کریں کہ فضلت آناکم لہا خاضعین، کہ اس کے آگے ان کی گردنیں جھک جائیں. وما یاتی من ذکری من الرحمن محدث، ان لوگوں کے پاس جو بھی نئی نصیحت رحمان کی طرف سے آتی ہے الا کانوا عنہ معرضین، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. فقد کذبوا بسا فسیاتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، تو یقیناً وہ حق کو جھٹلاتے تو ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی، یعنی ما کانوا به یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا اولم، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا، الی الارض، کہ ہم نے اس میں کس طرح عمدہ چیزیں اگائی ہیں. بے شک اس قصہ میں ضرور نشانی ہے. ان فی ذالک لآیۃ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے. اور ان میں سے اکثرہم مومنین، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی بے شک آپ کا رب ہی بہت غالب نہایت رحم کرنے والا ہے. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی یعنی پکارا، آنیت القوم الظالمین، کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون، یعنی قوم فرعون کے پاس. وہ لوگ ولا یتقون قال ربی انی اخاف ان یکذبون، نافرمانی سے ڈرتے نہیں، یعنی قوم فرعون کی طرف جاؤ. لا یتقون، وہ لوگ نافرمانی سے ڈرتے نہیں. قال ربی انی اخاف، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میں ڈرتا ہوں، ایکذبوک، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے. ویضیق صدری، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے. ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان خوب روانی سے نہیں چلتی. فارسل الی فرعون، پس تو ہارون علیہ السلام کی طرف بھی نبوت بھیج دے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ، اور ان کا میرے اوپر ایک قتل کا الزام بھی ہے. أَن يَقْتُلُونَ، تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل نہ کر دے. قال کلا فاذهبا، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. بآیاتنا، لہذا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ. انا معکم مستمعون، تم ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں. تو ناظرین توجہ فرمائیں، یہاں پہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ سامنے پیش کر رہی ہوں، غور سے سنیں. فاتیہ فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، لہذا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ پھر کہو کہ ہم تمام جہانوں کے رب ہیں، رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. قال الم نربک فینا ولیدا ولبست، فرعون نے کہا ہم نے تمہیں بچپن میں اپنے پاس نہیں پالا تھا اور تم نے ہمارے پاس اپنی عمر کے کئی سال گزارے. یعنی فینا من عمری کا سنینا، تم نے ہمارے پاس کئی سال اپنی عمر کے نہیں گزارے. وفعلت فعلتک التی فعلت، اور پھر تم نے کر ڈالا اپنا کام جو تم نے کیا، اور تم تو ناشکروں میں سے ہو. یعنی فعلت وانت من الکافرین، اور تم ناشکروں میں سے ہو، یہ فرعون نے کہا. قال فعلتها اذا وانا من الظالمین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ اس حال میں کیا جبکہ مجھے پتہ نہیں تھا.
ففررت منکم لما خفتوکم فواہبا، تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا جبکہ تم مجھ سے جبکہ مجھے تم سے خوف ہوا. پھر فواہب لی ربی حکمن وجعلنی من المرسلین، مجھے تم سے خوف ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم یعنی نبوت اور علم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا. وَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ، وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور علم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں سے بنایا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّوهَا، اور یہ کوئی احسان ہے جو تم مجھ پر جتا رہے ہو. علیہ ان عبدت بنی اسرائیل، جبکہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا یہ تمام جہانوں کا رب کیا ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. وما بینہا، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. فرعون نے قال لمن حولہ الا تستمعون، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، کیا تم سن نہیں رہے؟ لمن حولہ الا تستمعون، کیا تم ارد گرد کے لوگوں سے سن نہیں رہے؟ قال ربکم رب ابائکم کم الاولین، اور موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی رب ہے. قال ان رسولکم الذین ارسل علیکم لمجنون، فرعون نے کہا کیا یقیناً تمہارے رسول جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں وہ ضرور دیوانے ہیں. الیکم لمجنون، تو وہ ضرور دیوانے ہیں. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا وہ رب ہے مشرق اور مغرب کا اور اس سب کا، وما بینہما، جو ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو. قال لئن اتخذت، فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا، الہن غیری لا اجلناک من المسجونین، فرعون نے کہا کہ اگر تم میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور قیدیوں میں سے بنا دوں گا. قال اولو جئتک، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لاؤں، جئتک بشیء مبین، اگر میں واضح نشانی لاؤں یا واضح چیز لاؤں تو پھر قال فاتی بہ ان کنتم من الظالمین، تو فرعون نے کہا تو پیش کرو اسے اگر تم سچے ہو. ان کنتم صادقین، تو فرعون نے کہا کہ تم پیش کرو اگر تم واقعی سچے ہو. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک دم واضح اسدہ بن گیا. نہیں ثعبان مبین یعنی واضح اسدہ بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا. قَالَ لِلْمَلَائِ حَوْلَهُ، تو فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا اِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ، کہ یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے سرزمین سے نکال دے. من ارضکم بسحر،
فرعون نے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اپنے جادو کے ذریعے. فماذا تامرون، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ قالوا ارجی واخاہ وبعث، سرداروں نے کہا اے اسے اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے. وبعث فی المدائن حاشرین، اور تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے والے بھیج دیں. یا تو کا بکلی سحار علیم، وہ آپ کے پاس تمام ماہر جادوگر لے آئیں. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پھر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ لا اللہ نتبع السحرۃ، تاکہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں. ان کانوا هم الغالبین، اور اگر وہی غالب ہو. فلما جاء السحرۃ قالوا لفرعون، پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا الْأَجْرَ، کیا ہمارے لیے کوئی انعام ہے؟ اِنَّا كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم ہی غالب ہوں. قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرعون نے کہا ہاں، اور تم اس صورت میں یقیناً قرابت والوں میں سے ہو جاؤ گے. قَالَ لَهُم مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنتُم مُلْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا ڈالو وہ جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، یعنی القوا ما کنتم ملقون. فالقوا حبالہم، تو انہوں نے اپنی رسیاں، وعصیتم، اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، وقالوا بعزت، زمین پر ڈالی، اور وہ وقالوا بعزت فرعون انا لنحن الغالبین، کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ضرور غالب ہوں گے. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اچانک نگلنے لگا. ان چھوٹی چیزوں کو ما یکفون، جو انہوں نے بنائی تھی. فَأُلْقِیَ السَّحَرَةُ سَاجِدِینَ، تو جادوگر سجدے میں گر پڑے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ کہنے لگے ہم سارے جہانوں کے رب پر ایمان لائے. سبحان اللہ. ربی موسیٰ و ہارون، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. سبحان اللہ. قال آمنتم لہ قبل ان اذان لکم، فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو کہ میں ضرور تمہارے ہاتھ، لاؤقتین ایدیکم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے، وارجلکم، اور تمہارے پاؤں، من خلاف، کاٹوں گا مخالف سمت سے. لاؤصلیبنکم اجمعین، اور ضرور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا. قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں، بے شک ہم اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں. تو ناظرین توجہ فرمائیں. آج اسٹوڈنٹ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا. انا کننا اول مومنین، اس لیے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِيَ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ. انکم متبعون، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، اور پھر فرعون نے
شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دیے۔ ان ہؤلائی لشر ذمۃ قلیل، اور کہا کہ بے شک یہ لوگ ضرور چھوٹی سی جماعت ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک وہ ضرور ہمیں غصہ دلا رہے ہیں۔ اِنَّا لَجَمِيعٌ حاضرون، اور بے شک ہم بڑی محتاط جماعت ہیں۔ یعنی وَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّةٍ وَعُيُونٍ، پھر ہم یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں نکال دیا باغوں اور چشموں سے۔ وَكُنُوزٍ، کنوز و مقام کریم، اور خزانوں اور عزت والے مقام سے۔ کذالک، ان کے ساتھ ہم نے اسی طرح کیا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ان چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، پھر فرعون نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، یقیناً ہم تو ضرور پکڑ لیے گئے۔ قَالَ کَلَّا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں۔ اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، بے شک میرا ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ وَأُوحَیْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاکَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر میں اپنا عصا مارو۔ بِعَصَاکَ الْبَحْرَ، تو سمندر پھٹ گیا۔ فَانْفَلَقَ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ، پھر سمندر پھٹ گیا، پھر ہر ایک حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرف ہو گیا، پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخِرِينَ، اور ہم نے وہاں دوسرے فرعونیوں کو قریب کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے بچا لیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ان کے سب ساتھیوں کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بے شک اس قصہ میں ضرور عبرت کی نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب ہی غالب، بہت غالب اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ناظرین، اب ہمارا درس کمپلیٹ ہوا۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تمام شاگردوں کو سمجھانے اور انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔